امیجن کریں کسی ویران سنسان ریلوے اسٹیشن پر آپ کو دور کوئی شخص کھڑا نظر آئے، لیکن چند لمحوں بعد جب آپ دوبارہ دیکھیں تو وہاں کچھ بھی نہ ہو، اور یہ پریکٹس آپ کے ساتھ بار بار ہونا شروع ہو جائے۔ پھر اچانک آپ کو ان شیڈیولڈ دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دے اور لائٹ بھی دکھائی دے، لیکن وہ پاس آنے سے پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جائے۔ سوچیں اس وقت آپ پر کیا بیتے گی۔ دوستو، میں ہوں نصیر اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ کو سٹوریز اچھی لگیں تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ارشد علی، مغربی بنگال، بھارت سے۔ اگر آج بھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات کون سی تھی، تو میں کسی جنگل، قبرستان یا ویران سڑک کا نام نہیں لوں گا۔ میں صرف ایک ریلوے اسٹیشن کا نام لوں گا، ایسا اسٹیشن جہاں میں نے عام ڈیوٹی سمجھ کر قدم رکھا تھا، لیکن صبح ہونے تک مجھے اپنی ہر بات، ہر یقین اور ہر منطق پر شک ہونے لگا تھا۔ آج بھی میں اس رات کے بارے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہاں کچھ ایسا ضرور تھا جسے میں آج تک سمجھ نہیں سکا۔ یہ واقعہ دسمبر 2023 کا ہے۔ میں اس وقت کولکتہ کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں سگنل مینٹیننس کا ٹیکنیشین تھا۔ ہماری ٹیم کو مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر جا کر سگنلز، کیبلز اور کمیونیکیشن سسٹم چیک کرنا پڑتا تھا۔ اکثر کام رات میں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت ٹرینوں کی آمد و رفت نسبتاً کم ہو جاتی تھی۔ اس دن دوپہر کے وقت ہمارے سپروائزر نے مجھے ایک دفتر میں بلایا۔ ارشد، آج رات ایک ایمرجنسی کال آئی ہے۔ کہاں جانا ہے سر؟ انہوں نے فائل میری طرف بڑھائی۔ اوپر بڑے حروف میں لکھا تھا، بیگن کوڈور ریلوے اسٹیشن۔ میں نے نام پڑھتے ہی چند لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن میں پہلے صرف خبروں اور پرانے ریلوے ملازمین کی باتوں میں سن چکا تھا۔ میں نے ہلکے انداز میں پوچھا، سر، کیا واقعی وہاں جانا ضروری ہے؟ وہ مسکرا دیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج کل وہاں سب کچھ معمول کے مطابق ہے، بس سگنل بار بار بند ہو رہا ہے، اسے چیک کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوکری میں بعض اوقات سوال کرنے سے بہتر خاموش رہنا ہوتا ہے۔ شام 7 بجے میں اپنی ٹول کٹ، لیپ ٹاپ اور ضروری سامان لے کر روانہ ہوا۔ میرے ساتھ ایک اور ٹیکنیشین روی کمار بھی تھا۔ پورے راستے وہ مذاق اڑاتا رہا، اگر رات کو کوئی سفید کپڑوں میں نظر آئے تو پہلے تم بات کرنا، میں ویڈیو بنا لوں گا۔ میں ہنسنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دل کے کسی کونے میں ہلکی سی بے چینی ضرور تھی۔ رات تقریباً 10:30 بجے ہم اسٹیشن پہنچے۔ پلیٹ فارم تقریباً خالی تھا، صرف ایک بوڑھا چائے والا اپنی چھوٹی سی دکان سمیٹ رہا تھا۔ دور کہیں ایک کتا بینچ کے نیچے سو رہا تھا۔ پرانے لاؤڈ سپیکر سے کبھی کبھار ٹوٹتی ہوئی آواز آتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا پلیٹ فارم پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہمیں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ تقریباً 60 سال کے آدمی تھے۔ انہوں نے رجسٹر ہماری طرف بڑھایا اور ہم نے اس پر دستخط کر دیے۔ پھر بہت سنجیدہ لہجے میں بولے، کام جتنا جلدی ہو سکے مکمل کر لینا۔ روی نے ہنستے ہوئے کہا، سر، اتنی جلدی کیوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے، رات کے بعد یہاں کام کرنے والوں کی توجہ جلد بھٹکنے لگتی ہے، اسی لیے جلدی ختم کر کے چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ روی نے آنکھ ماری۔ سر بھی پرانی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اسٹیشن ماسٹر کے چہرے پر مذاق کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہم دونوں پلیٹ فارم نمبر 3 کی طرف بڑھ گئے، جہاں سگنل کی خرابی رپورٹ ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم کے آخری حصے میں پرانا سگنل کیبن تھا۔ دیواروں کا رنگ اکھڑ چکا تھا، لوہے کی سیڑھیوں پر زنگ لگا ہوا تھا۔ ہم نے سامان کھولا اور کام شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ پھر اچانک میرے ہاتھ میں پکڑا سگنل ٹیسٹر خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے بیٹری نکال کر دوبارہ لگائی، اب بھی بند۔ اسی لمحے روی نے آواز دی، ارشد، ذرا یہ دیکھو۔ میں اس کے پاس گیا۔ مانیٹر پر سگنل لائن چند سیکنڈ کے لیے غائب ہوتی، پھر دوبارہ بحال ہو جاتی۔ شاید کیبل ٹھیلی ہے، میں نے کہا۔ ہم دونوں ٹریک کے قریب جا کر کیبل چیک کرنے لگے۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا جیسے پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ میں نے سر اٹھایا۔ دور دھند میں ایک شخص کھڑا دکھائی دیا، سیاہ کوٹ، ہاتھ میں شاید کوئی بیگ، اور وہ بالکل ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے روی سے کہا، وہ دیکھو، کوئی مسافر رہ گیا ہے شاید۔ روی نے اسی طرف دیکھا، پھر حیرت سے بولا، کہاں؟ وہ سامنے، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔
میں نے دوبارہ دیکھا، وہ جگہ اب بالکل خالی تھی۔ میں خاموش ہو گیا، خود کو سمجھایا کہ شاید روشنی اور دھند کی وجہ سے غلطی ہوئی ہوگی۔ رات 11:55 ہوئے، اسٹیشن پر آخری ٹرین مسافر بھی گزر گئی۔ اب پورا اسٹیشن تقریباً سنسان تھا، صرف کہیں دور انجن کی مدھم سی آواز باقی تھی۔ ہم دونوں اپنے کام میں لگ گئے، تبھی لاؤڈ سپیکر اچانک خود بخود آن ہوا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ سپیکر سے شدید خرخراہٹ سنائی دی، پھر چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی، اور پھر ایک عورت کی آواز آئی، بہت دھیمی، بہت صاف۔ ٹرین آ رہی ہے، پلیٹ فارم نمبر 3۔ میں نے فوراً گھڑی دیکھی، اس وقت کسی ٹرین کا شیڈول ہی نہیں تھا۔ روی نے فوراً اسٹیشن ماسٹر کو وائرلیس پر کال کی، سر کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کیا؟ جواب آیا، نہیں، یہاں سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، پلیٹ فارم کی تمام لائٹس ایک ساتھ ہلکی ہونے لگی، پھر دوبارہ روشن ہو گئی۔ ہوا اچانک پہلے سے کہیں زیادہ ٹھنڈی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنی جیکٹ کا زپ اوپر کر لیا۔ اسی لمحے ٹریک کے اس پار مجھے پھر وہی شخص دکھائی دیا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ قریب تھا، وہ خاموشی سے کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے زور سے آواز دی، ہیلو، آپ کون ہیں؟ روی نے میری آواز سن کر پوچھا، کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی انگلی سے سامنے اشارہ کیا، لیکن جب روی نے دیکھا وہاں پھر کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرا کندھا پکڑا، ارشد تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ میرے موبائل پر اچانک ایک نامعلوم نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ ہیلو۔ کئی سیکنڈ بعد ایک بہت آہستہ آواز سنائی دی، آخری ٹرین ابھی نہیں گئی۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب آیا، پیچھے مت دیکھنا، اور کال فوراً کٹ گئی۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ رومی مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کس کا فون تھا۔ میں ابھی اسے جواب دینے ہی والا تھا کہ میرے پیچھے بالکل چند قدم کے فاصلے پر کسی کے آہستہ آہستہ بجری پر چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ میرے ذہن میں ابھی بھی وہی الفاظ گونج رہے تھے، پیچھے مت دیکھنا۔ میں نے اس کی بات ماننے کی کوشش کی، پیچھے مت دیکھنا، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اسے جس چیز سے منع کیا جائے دل اسی طرف جاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ مڑا۔ میرے پیچھے پلیٹ فارم بالکل خالی تھا، صرف زرد روشنی، ٹھنڈی ہوا اور پٹریوں کے ساتھ اگے ہوئے خشک گھاس کے پتے ہل رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا، شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، میں نے خود کو سمجھایا۔ روی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں، رانگ نمبر تھا۔ میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے دوبارہ سگنل کیبن میں جا کر سسٹم چیک کرنا شروع کیا۔ میں کمپیوٹر سے لاگ فائل نکال رہا تھا کہ اچانک تمام سکرینیں ایک لمحے کے لیے بلیک ہو گئیں، پھر خود بخود دوبارہ آن ہوئیں۔ اسکرین پر صرف ایک لائن لکھی آئی، ٹرین ارائیونگ۔ میں نے فوراً شیڈول کھولا، اس وقت کسی بھی ٹرین کی آمد درج نہیں تھی۔ رومی نے بھی اسکرین دیکھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ پہلی بار غائب ہو گئی۔ یہ کس نے چلایا؟ میں نے سر ہلایا، مجھے نہیں معلوم۔ اچانک دور سے ٹرین کے ہارن جیسی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں فوراً باہر نکل آئے۔ دور اندھیرے میں واقعی ایک ہیڈ لائٹ دکھائی دے رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی خصوصی ٹرین ہوگی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے کوئی ہلچل نہیں تھی، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی سگنل تبدیل ہوا۔ بس وہ روشنی خاموشی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد روشنی اچانک غائب ہو گئی، ہارن بھی بند، پٹریاں دوبارہ خاموش، جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ روی نے گھبرا کر وائرلیس اٹھایا، سر کیا کوئی ٹرین گزرنے والی تھی؟ جواب فوراً آیا، نہیں، لائن مکمل بند ہے، تم لوگ فوراً اپنا کام ختم کرو اور واپس آ جاؤ۔ اس کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ تھی۔ ہم نے جلدی سامان سمیٹنا شروع کیا۔ میں نے اپنا ٹول بیگ اٹھایا تو محسوس ہوا کہ وہ معمول سے زیادہ بھاری ہے۔ میں نے زپ کھولی، اندر میرا سامان اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ایک پرانا زنگ آلود ٹکٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس پر دھندلے الفاظ میں لکھا تھا، پلیٹ فارم نمبر 3 اور تاریخ 14 ستمبر 1967۔ میں نے حیرت سے روی کی طرف دیکھا، یہ کس نے رکھا؟ وہ بولا، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے وہ ٹکٹ جیب میں رکھ لیا۔
ہم دونوں تیزی سے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر پہنچے۔ انہوں نے ہماری حالت دیکھی تو فوراً پوچھا، تم لوگوں نے بھی کچھ دیکھا کیا؟ میں خاموش رہا۔ روی نے پہلی بار سنجیدہ لہجے میں کہا، سر پلیٹ فارم پر کوئی تھا اور پھر غائب ہو گیا، اور وہ رکا۔ ہم نے ٹرین کی سیٹی بھی سنی۔ اسٹیشن ماسٹر نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد بولے، میں 30 سال سے یہاں ہوں، کئی لوگ ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، آخر حقیقت کیا ہے ان میں؟ انہوں نے کھڑکی سے باہر اندھیرے کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بعض راتوں میں پرانے سگنل خود بخود فعال ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایسی آوازیں اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ اگلی صبح ہم کولکتہ واپس آ گئے۔ میں نے کوشش کی کہ اس واقعے کو بھول جاؤں، لیکن 3 دن بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے وہ پرانا ٹکٹ نکالنے کی کوشش کی، وہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے پورا بیگ، پورا کمرہ، دفتر دیکھ لیا، ٹکٹ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا شاید کہیں گر گیا ہوگا، وقت گزر گیا۔ میں دوبارہ کبھی اس اسٹیشن پر نہیں گیا۔ تقریباً 1 سال بعد میری ملاقات اتفاق سے روی سے ہوئی۔ ہم ایک چائے کی دکان پر بیٹھے پرانی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس نے مجھ سے پوچھا، ارشد تم نے وہ ٹکٹ سنبھال کر رکھا ہے کیا؟ میں حیران رہ گیا، تمہیں کیسے پتا؟ اس نے خاموشی سے اپنا والیٹ کھولا۔ اندر بالکل ویسا ہی ایک پرانا ٹکٹ رکھا ہوا تھا، وہی رنگ، وہی تاریخ، 14 ستمبر 1967۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرے ٹکٹ پر پلیٹ فارم نمبر 3 لکھا تھا اور اس کے ٹکٹ پر سیٹ نمبر 2۔ ہم دونوں کئی لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی ریلوے میں کام کرتا ہوں، مگر کبھی رضاکارانہ طور پر رات کی ڈیوٹی نہیں لیتا۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ واقعی وہاں کچھ تھا۔ میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں، میں نہیں جانتا۔ شاید کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ماضی مکمل طور پر کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ایک بات آج بھی میرے لیے معمہ ہے۔ اس رات جب ہم اسٹیشن سے نکل رہے تھے، رجسٹر پر آخری دستخط کرتے وقت میری نظر ایک لمحے کے لیے اوپر گئی تھی۔ رجسٹر کے آخری صفحے پر ہمارے ناموں کے نیچے مدھم سی سیاہی میں ایک تیسرا دستخط بھی موجود تھا۔ تاریخ وہی تھی، مگر نام اتنا دھندلا تھا کہ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا، اور اسٹیشن ماسٹر نے خاموشی سے وہ صفحہ پلٹ دیا، جیسے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اسے دوبارہ دیکھوں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بیگن کوڈر ریلوے اسٹیشن واپس جانے کی کوشش نہیں کی، اور شاید کچھ سوال ایسے ہی بہتر ہوتے ہیں جن کا جواب کبھی نہ ملے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے احمد رضا نے۔ اگر کوئی آج مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے عجیب اور خوفناک رات کب دیکھی تھی، تو میں فوراً ایک ہی رات کا ذکر کروں گا۔ وہ رات جب میں نے صرف ایک عام اوبر رائڈ سمجھ کر ایک مسافر کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس سفر کے بعد میں نے کئی ہفتوں تک رات کی ڈیوٹی نہیں کی، کیونکہ آج بھی مجھے یقین نہیں کہ اس رات میرے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ جولائی 2024 کا ہے۔ میں پچھلے 4 سال سے کراچی میں اوبر اور دیگر رائڈ ہیلنگ ایپس پر گاڑی چلا رہا تھا۔ دن میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے میں زیادہ تر شام اور رات کی شفٹ کرتا تھا۔ میری بیوی سارہ اور 5 سالہ بیٹی زینب تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اس لیے بیماری ہو یا تھکن، کام پر جانا ہی پڑتا تھا۔ اس دن صبح سے ہی کراچی میں وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ رات ہوتے ہوتے بارش مزید تیز ہو گئی۔ شاہراہ فیصل کی سڑکیں پانی سے چمک رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کا عکس پانی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سڑک پر سنہری دھاگے بکھرے ہوں۔ ونڈ سکرین پر بارش کی بوندیں مسلسل گر رہی تھی اور وائپر اپنی پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ رات تقریباً 11:50 پر میں گلستانی جوہر کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر کھڑا تھا۔ سوچ رہا تھا اگر اگلے 10 منٹ تک میں کوئی رائڈ نہ آئی تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ اسی وقت موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا، نیو ٹرپ ریکویسٹ، پک اپ لوکیشن شاہراہ فیصل، ایک پرانا بس سٹاپ، ڈراپ آف، سپر ہائی وے کی طرف، شہر سے کافی دور ایک فارم ہاؤس ایریا، کرایہ مناسب تھا۔ میں نے رائڈ ایکسیپٹ کر لی۔ 5 منٹ بعد میں بس سٹاپ پر پہنچ گیا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ پورا بس سٹاپ تقریباً خالی تھا، صرف ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے لمبا گہرا سرمائی رنگ کا برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرہ بارش اور ٹوپی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا۔ سر، اوبر۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، کوئی بات کیے بغیر پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز غیر معمولی طور پر بھاری محسوس ہوئی۔ میں نے ایپ پر سفر شروع کیا۔ سر،
لوکیشن کنفرم کر دیں پلیز۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، جی وہی ہے، بس راستے میں اگر میں کچھ کہوں تو گاڑی روک دینا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی، نہ غصہ نہ نرمی، بس جیسے کئی دنوں سے سو نہ سکا ہو۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پہلے چند منٹ مکمل خاموشی میں گزرے، صرف بارش کی آواز، وائپر کی مسلسل حرکت اور انجن کی مدھم گونج۔ میں نے ریئر ویو مرر میں ایک نظر مسافر کو دیکھا، وہ کھڑکی سے باہر مسلسل اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی موبائل نہیں نکالا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی سوال کیا۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی، مگر رات کی ڈیوٹی میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اسی لیے میں خاموش رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم شہر کے نسبتاً سنسان حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اچانک مسافر بولا، ذرا رفتار کم کر دیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے پھر کہا، آپ رات کی شفٹ روز کرتے ہیں کیا؟ جی زیادہ تر۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ شروع میں لگتا تھا، اب عادت ہو گئی ہے۔ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، ہر جگہ کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس جملے کے بعد پھر سے خاموشی چھا گئی۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب ضرور لگی، لیکن میں نے مزید گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد ایپ کی نیویگیشن نے اچانک دوسرا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ میں چونکا، یہ راستہ پہلے والا نہیں تھا۔ میں نے فون پر میپ دیکھا، نیلی لائن بار بار فلیکچویٹ ہو کر بدل رہی تھی، ایک لمحے میں بائیں طرف، پھر اچانک دائیں طرف۔ میں نے مسافر سے کہا، سر نیویگیشن بار بار بدل رہی ہے۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میپ پر بھروسہ مت کریں، اس نے آہستہ سے کہا، سیدھا چلتے جائیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن سر راستہ مجھے معلوم ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ شخص اکثر یہاں آتا ہوگا، چنانچہ گاڑی سیدھی چلاتا رہا۔ چند منٹ بعد ہم ایک ایسی سڑک پر پہنچ گئے جہاں دونوں طرف درخت تھے اور ٹریفک تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ صرف کبھی کبھار کوئی ٹرک گزر جاتا۔ اسی دوران میرے موبائل پر سارا کی کال آ گئی۔ میں نے بلوٹوتھ پر کال اٹھائی۔ جی کتنی دیر اور لگے گی؟ زینب سو نہیں رہی، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس آخری رائڈ ہے، پھر گھر آ رہا ہوں۔ کال ختم ہوئی تو اچانک مسافر نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کی بیٹی ہے کیا؟ جی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، بچوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس کی آواز میں ایسی اداسی تھی کہ میں نے بے اختیار ریئر ویو مرر میں دوبارہ دیکھا، لیکن اس بار پچھلی سیٹ پر روشنی بہت مدھم تھی۔ بارش کی وجہ سے شیشہ دھندلا ہو گیا تھا، چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سڑک پر توجہ دی۔ اچانک ایپ نے زور سے بیپ دی، جی پی ایس سگنل لاسٹ۔ میں چونک گیا۔ اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میپ مکمل طور پر وائٹ ہو گیا، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ حرکت کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو آہستہ کر دیا۔ سر جی پی ایس بند ہو گیا ہے۔ چند لمحے کوئی جواب نہیں آیا، پھر وہ بولا، میں نے کہا تھا نا، میپ پر بھروسہ مت کرو۔ اسی لمحے میری نظر ریئر ویو مرر پر پڑ گئی اور میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے۔ مرر میں پچھلی سیٹ صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، خاموش، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ مرر میں دیکھا، وہاں پھر بھی سیٹ خالی تھی۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا، شاید روشنی کا اینگل ہوگا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی لمحے مسافر نے پہلی بار میرا نام لے کر کہا، احمد گاڑی مت روکنا، چاہے راستے میں کوئی بھی نظر آئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بارش مزید تیز ہو گئی، سامنے سڑک دھند میں گم ہونے لگی اور چند سیکنڈ بعد ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مجھے سڑک کے عین درمیان ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہ بالکل ساکت تھا، سر جھکا ہوا، اور اس نے بھی ویسا ہی سرمائی برساتی کوٹ پہن رکھا تھا جیسا میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافر نے پہن رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار بریک پر پاؤں رکھا، لیکن اسی لمحے پچھلی سیٹ سے دھیمی آواز آئی، احمد بریک مت لگانا۔ اس کے لہجے میں نہ گھبراہٹ تھی نہ حکم، صرف ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ شخص اب بھی سڑک کے بیچ کھڑا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس صرف چند سیکنڈ تھے۔ میں نے اسٹیئرنگ تھوڑا سا دائیں موڑا، گاڑی اس کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ میں نے لاشعوری طور پر سائیڈ ونڈو سے باہر دیکھا، لیکن وہاں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
جس جگہ وہ ایک لمحہ پہلے ایک آدمی کھڑا تھا وہاں صرف بارش اور خالی سڑک تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً ریئر ویو مرر میں دیکھا، سڑک پیچھے تک بالکل خالی تھی۔ آپ نے دیکھا کیا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پچھلی سیٹ سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے مرر میں دیکھا، وہ شخص خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس نے پہلی بار خود بات سٹارٹ کی۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ 4 سال۔ کبھی کسی ایسے مسافر کو بٹھایا جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہ جانتے ہو؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ روز ہی ہوتا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ آج بھی ویسا ہی سمجھ لینا۔ میں اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ بارش کم ہونے کی بجائے مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، نیویگیشن مسلسل بند تھی۔ اب میں صرف مسافر کی بتائی ہوئی سمت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آگے بائیں طرف مڑ جائیں۔ وہاں ایک کچی سی سڑک تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سر ایپ تو یہ راستہ نہیں دکھا رہی۔ بس 1 منٹ اور، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے گاڑی موڑ دی۔ کچی سڑک پر پانی جمع تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ دور ایک پرانا فارم ہاؤس دکھائی دیا۔ اس کے گیٹ پر کوئی روشنی نہیں تھی، صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ یہیں روک دیں۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میں نے کہا، سر رائڈ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر پرسکون تھیں۔ ہو گئی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور بارش میں آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ میں کرایہ مکمل کرنے کے لیے فون دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد خیال آیا کہ اسے آواز دے کر تصدیق کر لوں۔ میں نے سر اٹھایا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ گیٹ تک پہنچنے کے لیے کم از کم 30-40 منٹ چلنا پڑتا تھا، لیکن وہ چند ہی لمحوں میں غائب ہو چکا تھا۔ میں فوراً گاڑی سے اترا، چاروں طرف دیکھا، صرف بارش، خالی میدان اور بند گیٹ۔ کوئی قدموں کے نشان بھی واضح نہیں تھے کیونکہ بارش سب کچھ مٹا چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں جلدی سے واپس گاڑی میں بیٹھا اور ایپ کھولی۔ اسکرین پر لکھا تھا، ٹرپ کمپلیٹڈ۔ فیئر ریسیو ہو چکا تھا، لیکن مسافر کا نام غائب تھا۔ صرف ایک خالی جگہ تھی، نہ تصویر، نہ فون نمبر، نہ کوئی ریٹنگ۔ میں نے اسے ایپ کی خرابی سمجھ کر گاڑی موڑ لی۔ اگلے دن میں نے کمپنی کے سپورٹ سینٹر سے رابطہ کیا۔ میں نے پوری رائڈ کی تفصیل بتائی۔ نمائندے نے کافی دیر تک ریکارڈ چیک کیا اور پھر بولا، سر اس وقت آپ کی آخری رائڈ تو شاہراہ فیصل پر ختم ہوئی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ نہیں، میں سپر ہائی وے تک گیا تھا۔ ہماری ہسٹری کے مطابق آپ وہاں گئے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، لیکن کرایہ؟ اس نے جواب دیا، کرایہ تو ملا ہے، مگر رائڈ کا راستہ ریکارڈ نہیں ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ اس رات کے بعد میں نے 1 ہفتے تک رات کی شفٹ نہیں کی۔ کوشش کی کہ اس واقعے کو بھول جاؤں۔ پھر ایک دن ایک پرانی ٹیکسی ڈرائیور سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے اس فارم ہاؤس والے علاقے کا ذکر کیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے پوچھا، بارش کی رات تھی کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، کئی سال پہلے وہاں ایک کار حادثہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر پہنچنے سے چند منٹ پہلے راستے میں جان سے گیا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، نام کیا تھا اس کا؟ اس نے سر ہلایا، مجھے نہیں معلوم، لوگ مختلف نام بتاتے ہیں۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی معمول پر آ گئی، لیکن ایک چیز آج تک معمول پر نہیں آئی۔ جب بھی شدید بارش ہوتی ہے اور رات تقریباً 12 بجتے ہیں، میری گاڑی کا ریئر ویو مرر کبھی کبھی چند لمحوں کے لیے دھندلا ہو جاتا ہے، اور اس دھندلے عکس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی خاموشی سے بیٹھا باہر بارش کو دیکھ رہا ہو۔ جب میں فوراً مڑ کر دیکھتا ہوں، سیٹ ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ میں آج بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس رات میں نے کسے منزل تک پہنچایا تھا۔ شاید وہ سب میری تھکن، بارش اور مسلسل ڈرائیونگ کا اثر تھا، یا شاید کچھ مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں منزل تک پہنچانا تو ممکن ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں حقیقت کبھی معلوم نہیں ہو پاتی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔